الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ بہت سے حضرات نے عید الاضحیٰ اور قربانی کے سلسلے میں سوالات ارسال فرمائے ہیں، اور ہم ایسے سبھی حضرات کے بہت مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے اہم اور ضروری مسائل سامعین کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے ضروری ہیں، اور اگر کسی نے ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو کیا وہ ذی الحجہ کے روزوں کے ساتھ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع عشرے میں 9 دن تک روزے رکھنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جس کو موقع ہو، سہولت ہو، وہ رکھے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ بعض روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ ذی الحجہ کے شروع دنوں کے اندر ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور خاص طور پر جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا، جو اس سال ہمارے یہاں انشاءاللہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، یوم عرفہ یہاں پر، تو یہ روزہ خاص طور پر مزید فضیلت رکھتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ جو چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہے، اور آئندہ کے سال میں بھی گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بنے گا۔ اس لیے جو حضرات بسہولت یہ پورے روزے یا جتنے بھی رکھ سکیں رکھیں تو بڑی فضیلت ہوگی۔ اور رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو ذی الحجہ کے روزے کے ساتھ اعتکاف درست ہے یا نہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر جتنے دن اعتکاف کی نظر مانی ہے روزے کے ساتھ اعتکاف کر لے، اور اگر عورت نے نظر مانی ہے تو وہ اپنے گھر کے کسی حصے میں اعتکاف کر لے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ میں چاندی کا نصاب 52.5 تولہ بتایا جاتا ہے، اور تولہ جو ہے وہ تقریباً 12.5 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 52.5 تولہ نصاب کی بات مشہور ہے، لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل عام طور پر سناروں کے یہاں 10 گرام کا 1 تولہ مانا جا رہا ہے۔ اب اگر 10 گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاندی کا نصاب تقریباً 61 تولے تک پہنچتا ہے 10 گرام کے حساب سے۔ تو کیا ہم لوگوں کو یہ بتلا سکتے ہیں کہ آج کل 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے چاندی کا نصاب تقریباً 61 تولہ بیٹھ رہا ہے؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل نصاب تو وہی ہے پرانا والا 52.5 تولہ، جو پرانے تولے کے اعتبار سے ہے، اور نئے معروف تولے کے اعتبار سے 61 یا 61.25 بیٹھے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے تولے اور
ماشے کے حساب کے اب گراموں کے اعتبار سے حساب طے کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تقریباً 613 گرام۔ لہٰذا تولے اور ماشے کی بات کہے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ چاندی کا نصاب 613 گرام چاندی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور سمجھانا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے چاندی نقدی سامان تجارت گھر کا ضرورت اصلی سے زائد سامان اس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے مگر سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتی، تو کیا قربانی کے وجوب میں سونے کے نصاب کا اعتبار کر سکتے ہیں یا چاندی کے نصاب کا اعتبار ضروری ہوگا؟ تو آج کل عام طور پر فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ جب سب مل کر کے چاندی کے نصاب تک قیمت پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، لیکن خاص حالات میں کوئی شخص تنگی کی حالت میں ہے اور اس کے لیے قربانی کرنا دشوار ہو رہا ہے تو غیر کامل نصاب میں، یعنی جب کہ سونے کا بھی کامل نصاب نہ ہو چاندی کا بھی کامل نصاب نہ ہو، تو بجائے قیمت کے ذریعے سے نصاب جوڑنے کے اگر اجزاء کے ذریعے نصاب جوڑا جائے تو اس کے اندر ذرا گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ چاندی کا پورا نصاب مثلاً 52.5 تولہ ہے یا 613 گرام ہے، کسی کے پاس 305 گرام چاندی ہے فرض کیجئے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس چاندی کا آدھا نصاب ہے، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ 87.5 گرام کے قریب ہے، تو فرض کیجئے کہ کسی کے پاس 25 یا 25 ہی سمجھ لیجئے 25 گرام سونا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ قیمت کے اعتبار سے اگر جوڑا جائے تو سب ملا کر کے قیمت چاندی کے نصاب کو تو ضرور ہی پہنچ جائے گی، کیونکہ 10 گرام سونا ہی آج کی تاریخ میں 50-52 ہزار کا ہے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ 87.5 کے لحاظ سے 25 گرام جو سونا ہے وہ تقریباً 1/3 سے کچھ زیادہ بیٹھتا ہے، اور ادھر اس کے پاس آدھی نصاب کے بقدر چاندی ہے، تو آدھا اور تہائی مل کر کے کل نصاب پورا نہیں ہوا باعتبار وزن کے اور باعتبار اجزاء کے۔ تو ایسا شخص جو تنگی میں مبتلا ہو وہ کسی معتبر مفتی سے حساب لگوا کر اس قول پر عمل کر سکتا ہے جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف اور مشہور ہے، لیکن عام حالات میں یہ حکم نہیں۔